بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کرو، اس سے نیند جلدی آ جائے گی۔ پخانہ کالے رنگ کا آئے تو 2 کھیرے کھا لو، بھنے ہوئے چنے کھاؤ، ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں جیسی مضبوط ہو جائیں گی۔ سانس پھول جاتا ہو تو لسوڑے کھایا کرو۔ بلا وجہ زیادہ کھانا کھانے سے گریز کیا کرو، زیادہ کھانا کھانے سے بدن سست ہو جاتا ہے۔ ایڑیوں کی تکلیف سے نجات پائیں۔ ایڑیوں میں تکلیف ہو تو اس کے لیے چقندر روزانہ کھائیں، اور چقندر کو آدھا کاٹ کر پاؤں کی پچھلی جانب پھٹی ہوئی ایڑیوں پر مس لیے، اس سے پھٹی ہوئی ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، پھلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے اور سینے میں جلن بھی محسوس ہوتی ہے۔ وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو صبح اٹھ کر 2 کیلے کھانا شروع کر دو، وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ اگر وزن بڑھنے لگے تو ہلدی والا نیم گرم دودھ پی جاؤ، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے پر مجبور ہو جائے، اور برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹا ہو۔ ناظرین، کالی مرچ کو دودھ میں ڈال کر پینے سے بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ معدے کی گرمی سے جان چھڑانی ہے تو سونف والا پانی پی لو۔ رات کو سونے سے قبل سرسوں کا تیل 2 بوند چہرے پر لگانے سے رنگت نکھر جاتی ہے۔ امرود کے 2 پتے لے کر دھوئیں، پھر ان کو 5 منٹ کے لیے چبا لیں، پھر تھوک دیں۔ فوراً منہ بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا اور منہ کی بدبو بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر سینے کی جلن کا مسئلہ ہے تو کیلا کھا لیا کرو۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑھ کر سود یہ ہے کہ مسلمان کو شرمندہ اور بے عزتی کرنے کے لیے زبان درازی کی جائے۔ دودھ کی نسبت دہی جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور دہی آنکھوں کے انفیکشن سے بھی بچاتا ہے، لہٰذا اپنی زندگی میں دہی کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ نیم گرم پانی کے ساتھ ادویات استعمال کرو، ادویات جلدی اثر کرتی ہیں۔ ناظرین، دہی آنکھوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ اس دشمن سے مت ڈرو جو اکیلے میں تم پر وار کرے، بلکہ اس دوست سے ڈرو جو محفل میں تمہاری عزت پر وار کرے۔ ناظرین، اگر مسوڑھے درد کرتے ہوں یا خون آتا ہو تو وہ پھول گوبھی کھاؤ، افاقہ ہوگا۔ 3 علامات اگر آپ میں پائی جائیں تو آپ کو زیادہ پانی پیو۔ سر میں درد ہو، آپ کے پیشاب کا رنگت پیلی ہو۔ مچھلی کھانے سے بدن کے دردوں میں قدرتی طور پر آرام مل جاتا ہے۔ جب موت قریب آتی ہے تو 3 چیزیں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ طبیب بے وقوف بن جاتا ہے، شفا کے سارے اسباب موت کے اسباب بن جاتے ہیں، دوا اپنا نفع پہنچانے میں اپنا اثر کھو دیتا ہے۔ دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگتا ہو تو نمک والے پانی سے غرارے کریں۔ مرغی کے پنجوں کی یخنی بنا کر پینے سے جوڑ لوہے جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ بیٹھنے سے زیادہ کھڑے رہنے کو ترجیح دیں۔ پیاز کا پودا جہاں موجود ہو وہاں پر بچھو نہیں آتے۔ بدن پر بدنما داغوں کو دور کرنے کے لیے کریلے کے چھلکے کو پیس کر اس میں ٹماٹر کو مکس کر کے لگا دو، داغ دھبے صاف ہو جائیں گے۔ رات کی روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا انتخاب کیا کریں، دوسرے بلب آپ کی نظر پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، دودھ پلانے والی عورت کو لوبیا کھلا دیں، اس کا دودھ بڑھ جائے گا۔ میٹھے پان میں ملٹھی کا ٹکڑا ڈال کر کھا لیا جائے تو ہر قسم کی کھانسی فوراً ٹھیک ہو جائے گی۔ ناظرین، کھانے کے بعد ہاتھ دسترخوان سے صاف کرنے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہو جاتا ہے
اور پٹھوں میں درد اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ سر میں تلوں کا تیل مسلنے سے دماغ کی رگیں کھل جاتی ہیں۔ ناظرین، دماغ تیز ہوتا ہے۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی کے اندر پھٹکڑی ملا کر لگا دو، خارش رک جائے گی۔ کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ پھولوں کی خوشبو سونگھا کرو۔ جس کو پودوں سے پیار ہوتا ہے اس انسان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ ناظرین، روزانہ نہار منہ ایک سبز الائچی چبانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ جب رزق میں کمی آنے لگے تو کچھ مال اللہ کی راہ میں دو، اللہ سے تجارت کیا کرو، رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ کمزور بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو، لوگ وہی سنتے ہیں جو سننا چاہتے ہیں۔ ناظرین، بدن میں سرسوں کے تیل کی مالش کر لیا کرو، مچھر کا ڈنگ اثر نہیں کرے گا۔ اخروٹ کھانے سے پیشاب بار بار نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خواہش بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ خواتین کو مخصوص ایام کے اندر کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ پودینے کے پتے رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، پیشاب آئے تو پانی پی کر پیشاب کرو، آپ کے گردے بالکل صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ نہار منہ آڑو کھاؤ، یادداشت مضبوط ہوگی۔ نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کے مرض میں نجات مل جاتی ہے۔ گوبھی پکاتے وقت اگر سالن کے اندر ایک ٹکڑا ڈبل روٹی کا ڈال دیا جائے تو اس سے گوبھی کا مہک نہیں آتا۔ تازہ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کرو، ہمیشہ جوان رہو گے۔ اگر آپ کے سینے میں درد ہو تو اجوائن استعمال کرو۔ ناظرین، اگر پاخانہ کرتے وقت پیٹ میں درد ہونے لگے، یہ گردے خراب ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ دودھ گاڑھا کرنے کے لیے دودھ میں کشمش ڈال دیں، دودھ گاڑھا ہو جائے گا۔ شہد اور انجیر کھانے سے آپ کے بدن کی سستی ختم ہو جاتی ہے۔ آلو کا رس بالوں کی جڑوں میں لگا دو، 20 منٹ کے بعد شیمپو کر لو۔ اس میں موجود قدرتی اجزاء بالوں کو چمکدار اور مضبوط بنانے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ ناظرین، جو عورت روزانہ اخروٹ کھاتی ہے ایسی عورت کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو ایسے لوگ دودھ میں سونف ڈال کر پی لیا کریں۔ جب زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، غصہ دور ہو جائے گا۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سدا سکھی رہنا چاہتے ہو تو کثرت سے درود پاک پڑھو اور ہر قسم کی سستی سے بچے رہو گے۔ نیم گرم دودھ میں روغن بادام شامل کر کے پینے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، لمبی دوستی کے لیے 2 چیزوں پر عمل کرو۔ اپنے دوست سے غصے میں بات مت کیا کرو۔ اپنے دوست کے غصے میں کہی ہوئی بات دل پہ مت لو۔ میتھی دانے کو رات بھر میں لگانے سے بال کالے ہو جائیں گے۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا صحت مندی کی نشانی ہے۔ شیمپو والے پانی سے گھر کا فرش دھونے سے فرش میں بہترین چمک آتی ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق نماز باجماعت ادا کرنے سے پچھلے تمام صغیرہ یعنی کہ چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ماہر نفسیات کے مطابق کھلی ہوا اور صاف کپڑے پہننے سے آپ کا اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ کبھی کبھار اچھے لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ دعا کے وقت آنکھوں کا بھر آنا دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ناظرین، جوڑوں اور پٹھوں کا درد ختم کرنے کے لیے روزانہ 3 ہفتے تک
صبح کے وقت 5 بادام کھائیں، کھانے کے بعد تقریباً 100 قدم پیدل چلنا چاہیے، اس سے آپ کا پیٹ ٹھیک رہے گا، زندگی بھر پیٹ باہر نہیں نکلے گا۔ پانی 3 سانسوں میں پیا کرو، تمہیں پھیپھڑوں کی بیماری نہیں لگے گی۔ ناظرین، کبھی کسی سے حسد نہیں کرنا، کیونکہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہم سے چھینا ہوا نہیں ہے، اور آپ اس کے غم کا حصہ بھی تو نہیں بنے۔ ناظرین، ہلدی استعمال کرو، چہرہ جوان رکھتی ہے۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے گھر میں برکت آتی ہے اور رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ مالٹا کھانے سے انسان بہت ساری جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ عورت ہمیشہ خوبصورت اور جوان نظر آنا چاہتی ہے تو اپنے غصے کو دبا کر رکھیں۔ کھجور کھانے سے کمر مضبوط ہو جاتی ہے۔ زیادہ غصہ کرنے والے کے چہرے پر بڑھاپے کے اثرات نمودار ہونے لگتے ہیں۔ خواب میں عبادت کرتے دیکھنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامت ہے۔ ناظرین، سبزی میں لوکی بے تحاشا طاقت دیتی ہے۔ بکری کا دودھ بدن کو بے تحاشا طاقت دیتا ہے اور بکری کا گوشت انسان کو طاقتور بنا دیتا ہے، لہٰذا بکری کا گوشت استعمال کیا کریں۔ ناظرین، ابلے ہوئے چاول کھایا کرو، بڑھاپا نہیں آتا۔ آلو کو دیکھتے رہو، 20 سال تک نظر کمزور نہیں ہوگی۔ ان لوگوں کو گردوں کی بیماری زیادہ ہوتی ہے جو لوگ رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے۔ 70 سال والی عورت چہرے کی روز زیتون کے تیل میں کھیرا ڈال کر مالش کرے، 7 دن بعد چہرہ 17 سال جیسا نظر آئے گا۔ نہار منہ کنگا کرنے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے تو اس کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ نہار منہ کنگا کرو، بال گھنے ہو جائیں گے۔ جس گھر میں گلاب کا پودا ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ ناظرین، نہاتے وقت اسٹیل کے برتن میں پانی بھر کر نہاؤ، نظر تیز ہو جائے گی۔ عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے تو اسے گھٹنوں میں کبھی درد محسوس نہیں ہوگا۔ ہفتے میں 1 بار ناریل کا پانی نہار منہ پیو، پورا جسم گورا چٹا ہو جائے گا۔ 100 سال تک جوان اور تندرست رہنا چاہتے ہو تو اسبگول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لو۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینا، ہر بیماری سے شفا پاؤ گے۔ انسان کی زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ ناظرین، صبح کے وقت سیب کھانا بہتر ہوتا ہے، رات کو سیب کھانا نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگر گلے میں خراش ختم نہ ہو رہی ہو تو چاکلیٹ کھائیں، گلے کی خراش ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ صبح کے وقت آپ کو اذان کی آواز نہ سنائی دے تو جان لو کہ اللہ کریم آپ سے ناراض ہیں۔ ہمیشہ کے لیے کھانسی ختم کرنا چاہتے ہو تو شہد میں کالی مرچ ڈال کر چاٹ لیا کرو۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے اس کا چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین، نزلہ زکام جان نہ چھوڑ رہا ہو تو بھنے ہوئے چنے چھلکے سمیت 1 مٹھی روزانہ کھاؤ اور 1 گھنٹے تک پانی نہ پیو۔ نزلہ زکام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ آلو کا ابلا ہوا پانی سر پر لگاؤ، بال کبھی سفید نہیں ہوں گے بلکہ سفید بال بھی کالے ہو جائیں گے۔ چہرے کی جلد کا مسئلہ ہو تو چہرے پر قدرتی چمک لانے کے لیے گرم پانی فائدہ مند ہے۔ اگر عورت ناف میں ادرک رکھ کر سو جائے تو اس پر کبھی موٹاپا نہیں آئے گا۔ زمین پر جب بھی بیٹھو تو بغیر ٹیک کے بیٹھو، اس سے آپ کی کمر کی ہڈی مضبوط رہے گی۔ گنا چوسنے سے کبھی جلد کالی نہیں ہوتی۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مریضوں کا صدقہ کے ذریعے علاج کرو، بیماری قریب نہیں آئے گی۔ تخم ملنگا ڈال کر پانی میں کھانے سے زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ کھٹی چیزیں کھانے سے انسان جلدی بالغ ہو جاتا ہے۔
ناظرین، بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے جسم خوبصورت ہو جاتا ہے۔ روزانہ سونف کے اندر چند دانے چبا لینے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ زبان کے نیچے کلونجی کا دانہ رکھنے سے بڑھتا ہوا بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہو یا وہ شخص دمے کا مرض ہو تو وہ آڑو کھایا کریں، اسے دمے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر مثانے میں گرمی ہو تو سونف اور الائچی کو نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیا کرو۔ مولی کا رس پینے سے پتھری بننا رک جاتی ہے۔ زیادہ کالا لباس پہننے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو کھانا کھا کر سو جاتا ہے اس پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ کھانے کے بعد سبز چائے کا استعمال کرنے سے منہ کی صفائی اور تازگی کا سبب بنتا ہے۔ اپنے دماغ کو مضبوط کرنا ہے تو دہی کے اندر بادام ڈال کر ماتھے کی مالش کیا کرو، اس سے آپ کی یادداشت بھی تیز ہو جائے گی۔ ناظرین، بچوں کے پیٹ میں ہونے والے کیڑے ختم کرنے کے لیے انہیں روزانہ نہار منہ ایک کھجور کھلایا کریں، اس سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ انجیر کا روزانہ استعمال کیا کرو، آپ کا دماغ بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ نہار منہ بھنے ہوئے چنے کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں بلغم کا باعث بنتا ہے۔ الائچی کھانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، پانی کے ساتھ انجیر کھانے سے زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ پانی کے ساتھ باجرہ کھاؤ، پیشاب کبھی پیلا نہیں آئے گا۔ اجوائن استعمال کرنے سے پیٹ کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ پانی کے ساتھ اجوائن کھا لینے سے ہڈیوں کا گودا کبھی کم نہیں ہوتا۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلن کا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، گلاب کے رس میں گیندے کے پھول کا رس ملا کر منہ پر لگانے سے 90 سال تک رنگ گورا رہتا ہے۔ لیموں پر چینی لگا کر ملنے سے منہ پر ہونے والی جھریاں کم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، سگریٹ نوشی کی عادت ختم کر دیں ورنہ آپ وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہو جائیں گے۔ ادرک کا ٹکڑا ثابت نگل لینے سے جسم کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر حاملہ عورت زیادہ کیلے کھاتی ہے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ ناظرین، ادرک کا رس چاٹنے سے جسم کے اندر طاقت بڑھ جاتی ہے۔ سرما لگانے سے پہلے آنکھوں کو 3 بار تیزی کے ساتھ چھپکایا کرو، آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ ناظرین، یاد رہے کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ یہ سب عام معلومات کے لیے ہے۔ استعمال سے پہلے چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ شکریہ۔